کیا شیر اب اپنا پہلا بڑا شکار کھیلے گا؟ کیا واقعی آہت کی زندگی، اس کی عزت اور اس کے خواب ایک ہی پل میں ختم ہو جائیں گے؟ اور کیا یہ وار صرف آہت پر نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے دماغ پر ایک کاری ضرب ثابت ہوگا؟ یہ وہ سوال ہیں جو ناظرین کے ذہنوں میں گونجتے رہتے ہیں اور کہانی کے آغاز میں ہی انہیں اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیتے۔ آہت اپنی خوشیوں کی دنیا میں کھویا ہوا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اب سب کچھ بہتر ہو رہا ہے۔ امریکہ جانے کے کاغذات مکمل ہو گئے ہیں اور شیر جیسے بھائی نما شخص نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ وہ اعتماد کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے چیک سائن کر کے شیر کے حوالے کرتا ہے اور دل ہی دل میں یہ سوچتا ہے کہ اب اس کی منزل قریب ہے۔ دوسری طرف بدر الزمان یہ سب دیکھ کر غصے میں بھڑک اٹھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری سب سے بڑی بے وقوفی ہے، اپنی زندگی کی کمائی دشمن کو دینا اپنی تباہی کو دعوت دینے کی مترادف ہے۔ مگر آہت کو یہ سب سمجھ نہیں آتا۔ وہ اپنی امیدوں کے ہجوم میں اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ کبھی کبھی قریب کا انسان ہی سب سے بڑا دھوکہ باز نکلتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں کہانی اپنے سسپنس کا آغاز۔ دوسری طرف شیر نے اپنی چال بڑی خاموشی اور حساب کتاب کے ساتھ تیار کر لی ہے۔ وہ اپنے ملازم رازدان کو حکم دیتا ہے کہ آہت کو ایئرپورٹ لے جاؤ اور یاد رکھو کسی کو کچھ خبر نہ ہو۔ رازدان سر ہلا کر سب کچھ تسلیم کرتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھے آہت کے چہرے پر خوشی، اعتماد اور خوابوں کی روشنی صاف جھلک رہی ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ سفر اس کی زندگی بدل دے گا۔ لیکن ناظرین کے دلوں میں سوال ہے کہ آخر یہ مسکراہٹ کب آنسوؤں میں بدلے گی؟ راستے میں رازدان موقع دیکھ کر آہت کے بیگ میں نشہ آور چیزیں ڈال دیتا ہے۔ ایک ایسا لمحہ جو کہانی کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ جیسے ہی ایئرپورٹ پر سیکیورٹی چیکنگ ہوتی ہے، آہت کے بیگ سے ڈرگز برآمد ہوتی ہے۔ وہ حیرت سے سب دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ پولیس فوراً اسے گرفتار کر لیتی ہے اور لمحوں میں اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل جاتی ہے۔ لوگ حیران ہیں، خاندان سکتے میں، اور شیر اپنے دل کے اندر خوشی سے جھوم رہا ہے کہ اس نے اپنا پہلا شکار کامیابی سے کھیل لیا ہے۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں ناظرین کے دلوں میں بے شمار سوالات۔ ادھر کہانی ایک اور دھماکے خیز انکشاف کے ساتھ ناظرین کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ تیمینہ بیگم کو یہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ آہت کو پھنسانے والا کوئی باہر کا دشمن نہیں بلکہ ان کا اپنا بیٹا شیر ہے۔ یہ سن کر وہ کانپ اٹھتی ہیں۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں دکھ لیے وہ شیر کو سمجھاتی ہیں کہ وہ تمہاری بہن کا شوہر ہے، دشمن ہو تو ہو مگر یہ رشتہ بھی ہے، اسے مت توڑو۔ لیکن شیر کا جواب پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ یہ لوگ اگر آج نہ رکے تو کل ہمارے لیے اور بھی بڑا خطرہ بن جائیں گے۔ تیمینہ بیگم خاموش ہو جاتی ہے، لیکن ان کی خاموشی میں خوف اور بے بسی دونوں چھپے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اسپتال کا منظر بھی ایک اور پردہ چاک کرتا ہے۔ سمرا جب کاکا صاحب کے پاس کھانا لے کر جاتی ہے تو وہاں وہ سنتی ہے کہ اصل مسئلہ دشمنی یا انتقام کا نہیں بلکہ جائیداد کا ہے۔ اگر جائیداد نہ ہوتی تو آج کاکا صاحب کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ انکشاف کہانی کو ایک نئی سمت دیتا ہے۔ اب ناظرین کے سامنے سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا شیر کی یہ چال محض دشمن کو ختم کرنے کے لیے تھی یا اصل مقصد وراثت پر قبضہ کرنا؟ دوستو، یہ تھی آج کی قسط کا مکمل ریویو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈراموں کے ریویوز سب سے پہلے اور سب سے تفصیل سے ملے تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہے۔ میرا چینل سٹوری میکر ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے اگلی قسط کے ریویوز، اپڈیٹس اور سسپینس سے بھرپور کہانیاں فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا میرے چینل ریویو استانہ کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز مت بھولیے تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور شاندار ریویو کے ساتھ۔